بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ارشاد فرمائی کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں ہوں گے، یعنی اس قدر پے در پہ فتنے ہوں گے کہ ایک کے بعد ایک فتنہ رونما ہوگا۔ آج ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمیں ہر صبح و شام کسی نہ کسی نئے فتنے کا سامنا ہے۔ اسی میں ایک فتنہ یہ اٹھا کہ 2018 میں ہماری قومی اسمبلی سے خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے ایک بل پاس ہوا۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ قانون ایسے افراد کے تحفظ کے لیے بنا ہے جو پیدائشی طور پر ڈسیبل ہوں، جنسی طور پر، لیکن حقیقت میں اس بل میں ٹرانسجنڈر کی تعریف بدل دی گئی۔ اب ٹرانسجنڈر حقیقت میں کیا ہے کہ ٹرانس وہ کہ جس میں دونوں خواص پائے جائیں، جنڈر جنس کو کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ٹرانس سیکچول یعنی جس میں دونوں خواص پائے جائیں، مرد بھی نہ وہ مرد ہو نہ وہ عورت، اور یہ ایسے افراد کو کہا جاتا ہے جو پیدائشی طور پر ڈس ایبل ہوں یا جنسی طور پر برتھ ڈیفیکٹڈ ہوں۔ عربی میں انہیں خنثی کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ایسے افراد کو حقوق دیے ہیں، ان کے احکام، ان کے شرعی مسائل پر باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں باب باندھے گئے ہیں۔ اسلام ان کے ساتھ کسی امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کی پروٹیکشن اسی میں ہے کہ ان کو خاندانی حصار سے باہر نہ نکالا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 میں جو یہ بل پاس ہوا ہے اس میں تعریف ہی بدل دی گئی، ٹرانسجنڈر کی تعریف بدل دی گئی۔ اصل میں تو ٹرانسجنڈر وہ تھے کہ جو پیدائشی طور پر ڈسیبل ہوں، جنسی طور پر، لیکن اس میں تعریف اس طرح کی گئی کہ وہ مرد یا عورتیں جن کی جنسی خواہش ان کی قدرتی جنس کے مخالف ہو، یعنی اس قانون کے مطابق کوئی بھی مکمل تندرست مرد یا عورت جو 18 سال سے زائد ہو، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس خود معین کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، یعنی وہ اپنی شناخت تبدیل کر سکتا ہے، اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے اور باقاعدہ نادرہ میں خود کو عورت رجسٹر کروا سکتا ہے۔ اس بل سے مرد اپنی شناخت تبدیل کر کے عورت اور عورت اپنی شناخت تبدیل کر کے مرد بن سکتا ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی اسلام کے اصول کے بالکل خلاف ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس کو جائز سمجھنے والا اس کو جائز سمجھنا کفر ہے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ مرد اپنی شناخت تبدیل کر کے عورت بنا اور عورت اپنی شناخت تبدیل کر کے مرد بنی، تو اب وہ مرد نما عورت مرد سے شادی کرے گا، اور جب وہ شادی کرے گا تو حقیقت میں وہ مرد کی مرد سے شادی ہوگی اور عورت کی عورت سے شادی ہوگی، کیونکہ ظاہری تبدیلی سے ہارمونز تبدیل نہیں ہوتے، ڈی این اے تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں، اس میں خود ساختہ تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا مرد کبھی عورت کے خصوصیات اور عورت کبھی مرد کے خصوصیات اختیار نہیں کر سکتا۔ یوں یہ قانون ایک دھوکہ ہے، پاکستان کے نظریات پر حملہ ہے، اور اس قانون کو تحفظ دینا ہے کہ جس میں کوئی بھی اپنی جنس تبدیل کر کے مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کی بایولوجیکل یعنی حیاتیاتی خصوصیات ہیں، اس قانون کے مطابق وہ بدل سکتی ہیں اور مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ بنیادی خرابی ہے جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں یہ ہم جنس پرستوں کی تنظیم LGBTQ کو فروغ دینا ہے۔ L فور لیسبینینس ہم جنس پرست، G فور گیس خنثی، B فور بائی سیکچول دو طرفہ سیکس، اور T فور جنڈر مشترکہ جنس۔ یہ مشترکہ جنس یعنی ہم جنس پرستوں کی شادی کو فروغ دینا ہے۔ یہ ماڈرن ورلڈ کا گھناؤنا کھیل ہے، اس کو جائز سمجھنا کفر ہے، اور صحیح سالم لڑکی بنایا جاتا ہے، ایسا ماحول کیا جاتا ہے کہ جس میں لڑکے خود کو لڑکی سمجھنے لگیں۔ تعلیمی اداروں میں اس کے لیے خاموش مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب آپ کو نزاکت سے ادائیں دکھاتے لڑکے نظر آئیں گے، ایسی پینٹ پہنیں گے جو پنڈلی کے پاس سے ان کی ٹانگیں لڑکیوں کی طرح لگتی ہیں،
ایسے جوتے پہنتے ہیں جس سے نزاکت جھلکتی ہے۔ بالوں کے سٹائل، ہیئر بن لگانا، جوڑے باندھنا، بال بڑھانا، آہستہ آہستہ وہ ماحول بنایا جا رہا ہے جو لڑکوں کو لڑکی والے اوصاف کی طرف لے جا رہا ہے۔ میڈیا میں اس شیطانی تحریک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس شیطانی تحریک کا جو شیطان ہے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کبھی وہ مرد اور کبھی عورت بن کر انٹرویو دیتا نظر آتا ہے، چرب زبانی اور زبان پھیر کر گفتگو کر کے اس عمل کو گلے میں رائج انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے یہ قانون غیر آئینی ہے، غیر اسلامی ہے اور شیطانی ہے، اور پاکستان میں اس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے یہ سب کیا